متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین، جن کے بارے میں اب مختلف جگہ وال چاکنگ بھی کی جا رہی ہے اور مختلف شہروں میں یعنی لانڈی، کورنگی، ملیر، ماڈل کالونی، گلستان جوہر، گلزار ہجری، نئی کراچی اور کچھ ایریا جو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایریا بھی ہیں نارتھ ناظم آباد جہاں جماعت اسلامی کے بہت اچھے خاصے ووٹرز رہتے ہیں، نارتھ ناظم آباد اور اورنگی اور یہ کماڑی اور لیاری کے بھی کچھ علاقوں میں، اور یہ اس طرح سے پورا ایک جو پورے شہر کے ارد گرد یہ لگائی جا رہی ہیں، وال چاکنگ کی جا رہی ہے کہ الطاف بانی الطاف حسین کے حوالے کراچی کو کیا جائے۔ اب ایک اور بات اس سلسلے میں بتاتا چلوں جو میرے تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف حسین دور ہے تو کیا ہوا، دل میں ہے بسا ہوا، یعنی اب بھی الطاف حسین کی یہ کرشماتی شخصیت کہہ دیں یا ان کو اصل میں یہاں کے ووٹرز کی، یہاں کے اور عوام کی، کراچی کے لوگوں کی مکمل حمایت جیسے کل حاصل تھی ویسے آج حاصل ہے۔ اس کے علاوہ الطاف حسین نے پورے شہر میں کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی درجے پر اور کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ اتحاد کا بھی مکمل پلان بنا لیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب الطاف حسین نے اپنی سرگرمیاں تھوڑی بہت شروع بھی کر دی۔ انہوں نے اپنے مخالف پارٹی جو ماضی میں بھی ان کی مخالفین میں رہی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے، اور اب جو کچھ تھوڑی بہت اتحادی ہے وہ تحریک انصاف، لیکن تحریک انصاف کے جو یہاں کے ارکان ہیں، تحریک انصاف کے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ ایسے کراچی سے لا تعلق ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ بھی کراچی سے لا تعلق ہے۔ الطاف حسین نے جہاں تک کراچی کو اب سروے کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر ان کی جو شہرت ہے اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کس قدر آگے جا رہی ہے۔ اس پوری جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے اچانک، اس کی دو وجوہات سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو کراچی کے لوگوں کو جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں سے انتہائی مایوسی کا سامنا ہے، وہ انہیں ووٹ بھی دیتے رہے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ امید بھی تھی کہ وہ شہر کے حالات کو ٹھیک کریں گے، لیکن وہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح اور ماضی کی سیاسی پارٹیوں کی طرح آج بھی اس دنگا فساد میں مصروف ہیں کہ تو نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، تو یہ کرتا رہا میں یہ کرتا رہا۔ اس سے نہ پارٹیاں کامیاب ہو سکتی ہیں اور نہ ہی عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک پورا پاکستان میں ایک سینیریو ہے، یعنی نواز شریف آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے سنا یہ جا رہا ہے کہ 15 دن جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دے دیا گیا ہے، وزیر اعظم کو بھی اب کچھ یہ جو 2026 ہے اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں سے کوئی تبدیلی کی بو آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی تبدیلی کی جو نوید بھی آ رہی ہے اور بو بھی آ رہی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ایس پی کا جو ہنی مون تھا اقتدار اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ 10 سال کے بعد یہ سارے ہنی مون جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا ہنی مون شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی کراچی میں ایسی ہی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو اس حد تک بڑھا دیے گئے ہیں کہ اب ان کا کنٹرول کرنا صرف ایک ایسی پارٹی کا ہی کام ہے جو اس شہر کو بنانا چاہتی ہے، اور جو اس شہر میں جن کے ووٹس بھی ہیں۔ اس میں تو قطعی کوئی رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ہے نا کراچی کو بناتی بھی رہی ہے، لیکن عوام کی سطح پر ان کی جو شہرت ہے، ان میں جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ اب اس حالت سے موجود نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ اب یہ جو پی ایس پی کو اور متحدہ پاکستان کو جوڑ کر کے ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اس پارٹی نے اب پورے جو حالات ہیں کراچی کے اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے نہ جانے اپنے مال کو کنٹرول کر رہے ہیں یا اپنے حال کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور مستقبل کا تو وہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوستوں، یہ آپ کو ویلاگ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں
اور اس کو آپ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیا کریں۔ آپ کی بہت انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی بہترین وقت کو نکال کر کے میری اس ولاگ کو دیکھا ہے اور اس کو اچھی طرح سے شیئر بھی کیا ہے اور اس کو لائک بھی کیا ہے، اور امید یہی کرتا ہوں کہ یوٹیوب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو وائرل بھی کیا ہے۔ دوستوں، بات یہ کر رہا تھا کہ میں یہ جو اس وقت کراچی میں جماعت اسلامی کی بہت ساری نشستیں ہیں، اور جماعت اسلامی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ اپنا میئر بھی لانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے 2 قدم پیچھے ہٹنے، یہ تو بات کسی طرح سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں اپنے دل کے بہلانے تک تو اچھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ اچھی نہیں ہیں۔ یہ ایسی بیکار سی باتیں ہیں، ان کا کوئی، جب پارٹی آپ کی جو پارٹی ہے، اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو جماعت اسلامی کا حامی اخبار ہے اس میں تحریک انصاف کے سربراہ اور تحریک انصاف کی جو خبریں ہیں وہ بڑے بڑے کالموں میں لگائی جاتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کسی مقامی جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی کبھی کوئی اس اخبار کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس اخبار کے لیے اپنا انٹرویو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ایسی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بیک کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو کی کراچی میں جو شہرت ہے، آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو آئے تھے، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر یہاں سے جانے کے بعد شدید تنقید کی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں کسی بھی طرح سے کوئی انفیسیلیٹیڈ نہیں کیا، بلکہ ان کو بہت ان کی جو پروٹوکول تھا اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس کو پروٹوکول بھی کیا اور پروٹیکٹ بھی کیا ان کے پروگراموں کو کراچی میں، یہ سارے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو وہ، اور ایک اور بات بھی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہوا تھا، کامران ہوا تھا، اور پتہ نہیں کون سا نان ہوا تھا، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اس پورے جلسے کو متحدہ قومی موومنٹ لندن کی بھی سپورٹ حاصل تھی، اور ان کے کارکنان کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بہت بڑی تعداد میں اس سہیل آفریدی صاحب کے جلسے میں تشریف لائیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو جلسے میں جو لوگ موجود تھے، یا جلسے میں جو انتظامات پہلے جینا گراؤنڈ میں، پھر بعد میں کہیں اور اس کو شفٹ کیا گیا، یہ ساری صورتحال کے باوجود بھی اس کو آرگنائز کرنے میں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ حالانکہ وہ جو پی ایس پی اور متحدہ پاکستان ہے، اس نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ سہیل آفریدی سے کوئی بات چیت کر سکے، لیکن سہیل آفریدی نے الطاف گروپ سے ہی بات کرنے کی کوشش کی، اور یہ زیادہ ان کے لیے بہتر بھی تھا، کیونکہ اگر وہ مستقبل میں بھی کبھی اقتدار میں آتے گئے، 2026 جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے بھی ایک اچھا سال ثابت ہو، لیکن اس وقت جو کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی میں جو بدامنی ہے، کراچی میں جو لوٹ مار ہے، اور کراچی میں جو ملازمتوں سے جبراً اردو بولنے والوں کو بے دخل کیا گیا، اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے کسی ایسی طاقتور پارٹی کی ضرورت ہے، جیسے کہ ماضی میں ایم کے ایم لندن کے جو، یعنی الطاف گروپ کی۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سر، وہ آپ فرما رہے تھے دسمبر میں، آپ نے 15 دسمبر کے بعد یہ بتایا کہ جی الطاف حسین کو کراچی لایا جا رہا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا یہ غلط ہے؟ ان کا نہیں یار، اب تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گل پلازا کی جو آگ کیا لگی، ایسا لگا کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا، الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں انہوں نے حقیقی آگ اور اتفاقی آگ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ حقیقی آگ تھی جو وہاں پہ گل پلازا میں لگائی گئی ہے، یا اسے کوئی مصنوعی آگ کے طور پر، یعنی ایسے کوئی کیمیکل وغیرہ ڈال کر کے اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ اور یہ بات میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کی جو
لوگ تھے جو ان کی پارٹی کے کارکنان تھے وہ بہت بڑی تعداد میں گل پلازا میں موجود تھے۔ اب ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس گل پلازا کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھائی یہ دہشت گردی، یہ سب دروازوں کا بند کرنا، یہ سب اب باتیں ہی باتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا کہ وہ بچہ آگ لگا کے چلا گیا، وہ اس کو الطاف حسین نے بڑے مزے کا خیز انداز میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تیلی سے آگ نہیں لگی ہوئی، ماچس کی تیلی سے آگ اتنی زیادہ نہیں لگتی، اور نہ ہی ماچس کی تیلی سے عمارتیں جل جاتی ہیں، بلکہ اس عمارت کو گرا کر کے اور 13 فلور کی ایک عمارت بنانے کی پلان کے تحت گل پلازا کو آگ لگایا گیا۔ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہے۔ تو دوستوں بتا یہ رہا تھا کہ میں الطاف حسین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کراچی میں شروع ہو چکی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ پی ایس پی کا اچھا ایک آپ کو میں اور بتاؤں، انیس قائم خانی صاحب نے یہ بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا بھائی جو متحدہ پارٹی ہے یعنی ایم کیو ایم ہے وہ تو صرف الطاف حسین کے، باقی تو یہ فوٹو اسٹیٹ ہیں یا یہ جو جعلی دوائیں ہیں، جعلی دواؤں سے تو نہ عوام کا علاج ہوتا ہے اور نہ ہی عوام کو جعلی دوا کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور اصلی دوا تو وہیں ہے لندن میں۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور بہت جلد ہونے والے ہیں یہ سارے واقعات، آپ بھی انتظار کرتے رہیں۔ ایک اس سلسلے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو الیکشن کو کافی دن پڑا ہوا ہے، اگر فوری طور پہ الطاف حسین یہاں تشریف لے بھی آتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی الیکشن کا تو چھوڑ دیں، یہ تو کبھی 1.5 سال میں بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 3.5 سال میں بھی ان کا ہونا لازمی قرار دیا جاتا ہے، بس ایک پارٹی کو ہٹایا جاتا ہے، ہٹانا ہوتا ہے تو الیکشن کرا دیتے ہیں اور دوسری پارٹی کو لانے کے لیے ایک اور الیکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ الیکشن، یہ سلیکشن، یہ کلیکشن، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی کو یہ ضرورت ہے کہ وہ وقت کا انتظار کرے کہ 5 سال مکمل ہو جائیں۔ دوستوں یہ بتاتا چلوں کہ اب کراچی میں اگر کسی ایسی قیادت کی ضرورت ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے تو اس وقت صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ الطاف گروپ لندن ہے، جن کے بارے میں یہاں پہلے بھی نعرے لگ رہے ہیں، آج کل بہت زور و شور سے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ دور ہے تو کیا ہوا، دل میں ہے بسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔